ہے اہم، اس کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری ہے۔ ہمارے ایمان کے دو حصے ہیں، ایک کا نام ہے حب، ایک کا نام ہے بغض۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بغض رکھنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو تب بھی ہمارا ایمان نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو اور اللہ اور ان کے رسول کے دشمنوں سے بغض نہ ہو اب بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل ایمانہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا۔ اور بکثرت ہمیں حب کا درجہ تو کچھ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں محبت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیزوں سے، ناپسندیدہ باتوں سے ہمیں بغض نہیں ہوتا، جس سے ہمارا ایمان نامکمل ہوتا ہے۔ محبت ہو یا بغض، اس کی پہچان کے خاص مواقع ہوتے ہیں، ہر وقت بھی پہچان میں نہیں آتی ہے۔ خاص مواقع پہ پہچان میں آتا ہے کہ کس کو ہم سے محبت ہے، اور خاص مواقع پر یہ بھی پہچان میں آتا ہے کہ کس کو ہماری وجہ سے صحیح بغض ہے۔ حالیہ ایام میں فرانس کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قومی سطح پر گستاخی کی گئی ہے، جس میں ان کے عوام سمیت ان کے حکمران ملوث ہی نہیں ہیں بلکہ اس گستاخی کے بنیادی لیڈر اور قائد بنے ہیں۔ مائکرون، جس کو ملعون کہہ دیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے، اس نے خود سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کر کے اپنی پوری قوم کو گستاخی پر آمادہ کیا اور لگایا ہے۔ گویا من حیث القوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور بغض کا شکار ہوئے ہیں وہ۔ اب اس موقع پر ہمیں اپنے ایمان کا بھی کچھ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کو اپنے نبی، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ جتنا ان کے دشمنوں سے ہمیں بغض زیادہ ہوگا اتنی محبت ان سے زیادہ ہوگی، اور جتنی محبت ان سے زیادہ ہوگی اسی معیار کا ہمیں ان سے بغض ہوگا۔ پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے اور ان کے دشمنوں سے ہمیں واقعی نفرت ہے؟ اس کا کم سے کم رزلٹ ہمارے مثبت کسی احتجاج سے ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ مسئلہ لے جا کر وہاں ان سے جنگ نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس کوئی بم اور گرنیٹ نہیں ہے کہ ہم جا کر کے ان پر برسا دیں، ہمارے پاس کوئی حکومت اور ریاست اس نوعیت کی نہیں ہے کہ ہم گستاخان رسالت کا بزور بازو جا کر کے انتقام لیں ان سے۔ کم سے کم ہم جو کام کر سکتے ہیں اور اپنی حب رسول اور ان کے دشمنان سے بغض کا جو ثبوت دے سکتے ہیں،
وہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کریں۔ اور اس وقت سوشل میڈیا پر، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر ساری ان کی مصنوعات آ چکی ہیں کہ کون کون سی چیزیں فرانس سے بن کے آئی ہیں، آ رہی ہیں، آئی ہوئی ہیں، کون کون سی چیزیں یہاں چلتی ہیں، ٹافی سے لے کر پیٹرول پمپ تک، ایک گولی سے لے کر بڑی کار گاڑی تک فرانس کی مصنوعات ہمارے ملک میں چلتی ہیں۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کے ایمان کا اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ جن کا پتہ چل گیا ہے فوراً ان چیزوں سے باز رہیں، ان کی خریداری سے باز رہیں، اور جن کا پتہ نہیں ہے دکاندار سے جب کوئی چیز لینے جائیں تو پہلے سٹیمپ دیکھیں، کہیں فرانس کی سٹیمپ تو نہیں لگی ہوئی، اس کو فرانس سے تو نہیں آئی ہوئی، کسی فرانسیسی کمپنی کی مصنوع تو نہیں ہے، یہ چیک کریں۔ اور اگر خود کو پتہ نہیں چلتا کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں، بھائی یہ فرانس کی تو چیز نہیں ہے۔ آج سے ہم عہد کریں اور اپنے اس محبت کا ثبوت دیں کہ یاد رکھو دشمنان رسالت کہ اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی اس دنیا میں موجود ہیں، اور کفار کے معاش کو نقصان پہنچانا اور ایسے کفار کے معاش کو نقصان پہنچانا یہ ہمارے اسلام کے اہداف میں داخل ہے۔ کون کون آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے؟ کسی چھوٹی بڑی چیز کو نہ لیں گے نہ استعمال کریں گے، اور اپنی بساط کی حد تک دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ آج کے بعد ہم کو فرانسیسی مصنوعات استعمال نہیں کرنی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔